ایونفیلڈ ریفرنس لندن کے پارک لین میں ایونفیلڈ ہاؤس میں 4 فلیٹس کی خریداری سے متعلق تھا. میاں صاحب کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 9A5 کے تحت سزا سنائی گئی تھی، جو تب تک اور آج تک سب کو حفظ ہی ہو گیا کہ کسی سرکاری عہدے پر فائز کوئی بھی شخص اس کے بارے میں اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے بدعنوانی اور بدعنوانی کے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اور اگر وہ یا اس کا کوئی بھی زیر کفالت یا بے نامی دار کسی اثاثے کا مالک ہے، یا اس نے کسی اثاثے میں حق یا مالیت حاصل کی ہے، یا اپنی آمدنی کے معلوم ذرائع سے زیادہ اثاثے جس کا وہ معقول حساب نہیں دے سکتا، تو وہ کنوکٹ ہو جائے گا. آج بریت مل گئی اور آن میرٹ ملی ہے. میاں صاحب تب گناہگار تھے، آج بے گناہ ہو گئے، رائٹ؟ یہ دیکھیں، بہت شکریہ. اس سسٹم کی آپ دیکھیں نا کس طرح آپ مینوپولیٹ کیا تھا اس سسٹم کو. آپ دیکھیں ریفرنس جو ہے وہ نیب نے کورٹ میں آ کہا جی ہم تو ریفرنس فائل نہیں کرنا چاہتے. ہم سے مراد ہے نیب کا ایک انسٹیٹیوشن آگے کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو یہ انویسٹیگیشن ہی خود نہیں کی ہے، یہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ ہم نے ریفرنس فائل کیے ہیں. اور سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے پہلے JIT بنائی. کیس نیچے سے ٹرائل کورٹ سے اوپر ہو کے سپریم کورٹ جاتا ہے. یہ واحد انوکھا کیس ہے جو سپریم کورٹ سے ہو کے نیچے ٹرائل کورٹ میں آیا. اور 5 ججز نے کہا جی آپ جو ریفرنس فائل کریں. اور اپنے شفیق صاحب نیب کے پروسیکیوٹر ہیں، جتنے بھی ایسٹ بیہائنڈ مینز کا کیس ہوتا ہے وہ ایک ہی ریفرنس بنتا ہے، چاہے آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہو چاہے 1 ارب روپے ہو. ہیونگ سیڈ دیٹ انہوں نے 3 ریفرنس بنائے ڈفرنٹ کہ جی 3 ریفرنس جو ہے. اب پھر نیب کورٹ ابھی بھی وہ جج صاحب پریزائڈنگ آفیسر ہے نیب کورٹ کے بھی کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کرپشن کا تو کوئی چارج ہے نہیں ہے، تو یہ بینامہ دار جو ہے اب اسی ریفرنس کے اندر 2 بندوں کو کٹل ہوتی ہے. تو ان کی آگے نیب جو ہے اس وقت تو حکومت نہیں تھی، نہ کوئی PDM کی تھی نہ نواز شریف کو، آگے نیب جو ہے اپیل نہیں کرتی. تو انہوں نے ریفرنس اتنا ڈیفیکٹو تھا اس کے اندر، پروسیکیوشن نے ثابت کرنا تھا. جب ان کی سزا سسپینڈ ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی ان کی انکم آپ نے ڈٹرمن کی ہے. انہوں نے کہا جی انکم نے ڈٹرمن کی. پھر انہوں نے کہا جی جو ایسٹ جن کو آپ الیج کر رہے ہیں کہ یہ بیہائنڈ مینز ہے تو ان کا آپ نے ویلیو ڈٹرمن کی ہے. انہوں نے کہا نہیں کی ہے. پھر انہوں نے کہا جی یہ جو انکم کا چارٹ وغیرہ کچھ بنایا ہے، رف سا چارٹ بنایا ہوا تھا، وہ آئیو جیسا وہ پیچھے دیکھنے لگ گیا. تو یہ دیکھیں نا جب اس طرح کے مینوپولیشن آپ کریں گے، یا اگر ایک کوئی چیز تھوڑی بہت تھی ہوئی تو جدون صاحب ہولڈ دس تھاٹ فار اے منٹ، کیونکہ عمران شفیق صاحب یہ آپ نیب کا حصہ رہے ہیں، آپ استغاثہ کا کردار ادا کرتے رہے ہیں، تو یہ بھونڈی مینیپولیشن ہے، زیر تسلط ہے نیب، کٹ پتلی ادارہ ہے، یا ہے ہی نکما؟ وچ ون از اٹ؟ دیکھیں نیب کے بارے میں میری تو رائے ہمیشہ یہ رہی ہے، اور میں اس کا برملا اظہار بھی کرتا رہا ہوں کہ نیب واز دی پارٹ آف دی پولیٹیکل انجینئرنگ، اور نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. لیکن اس کیس کے لیے، پرٹیکولر کیس کے لیے، اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ نیب کی جانب سے نہیں ہوئی. اس کیس کی پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ اوپر سے ہوئی ہے، اور 5 رکنی بینچ جو جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی نگرانی میں کام کر رہا تھا، جس نے اس کیس کی سماعت کی تھی، بیسیکلی اگر کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ ہے تو وہ اس فیصلے کی وجہ سے ہے. اور اس وقت کے چیئرمین نیب نے عدالت میں آصف سعید کھوسہ صاحب، چودھری قمر زمان صاحب نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ میں یہ کیس نہیں بنانا چاہتا، وٹ ایور دا ریزن جو بھی تھی، لیکن انہوں نے کہا میں یہ نہیں بنانا چاہتا، میں نے اس کا جائزہ لے لیا ہے. تو اس سے جواز پھر آصف سعید کھوسہ صاحب نے، 5 رکنی بینچ نے یہ نکالا کہ اب ہمیں 2 کام کرنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ نیب اس کیس کی انویسٹیگیشن نہیں کرنا چاہ رہا، اس لیے ہم JIT بنائیں گے، جس سے پاکستان کے 6 مختلف اداروں سے انہوں نے افسران اپنی مرضی کے وہ لیے کہ ہماری JIT انویسٹیگیٹ کرے گی. آپ کو یہ ساری چیزیں یاد ہے، ریکارڈ کا حصہ ہیں. پھر JIT نے 10 والیوم پر مشتمل جو ہے وہ پورا ایک ریکارڈ اور ایویڈنس، جس سے آگے 3 ریفرنسز بنے، اس سے آگے پھر وہ دوبارہ سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا. سپریم کورٹ نے پھر دوبارہ اس پر ہیئرنگ کر کے کہا کہ آپ 3 ریفرنس اسلام آباد کی عدالتوں میں فائل کریں، 3 ریفرنس یہ عزیزیہ والا، فلیگ شپ والا اور ایون فیلڈ والا، تینوں الگ الگ فائل کریں. اور اس کی بنیاد پر پھر نیب نے وہ اس کو فائل کیا اور ٹائم دیا کہ اتنے دنوں کے اندر آپ کا کام ہے صرف ریفرنس فائل کرنا. تو نیب نے واقعی یہ بات درست ہے نیب کی کہ نیب نے اس کیس میں تو نہ انویسٹیگیشن کی، نہ اس کیس کا کمپلینٹ کوئی نیب نے اس کو انیشیٹ کیا، نیب نے اس کی انکوائری بھی نہیں کی، اور ریفرنس فائل کرنے کا کام سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں انہوں نے وہ فائل کر دیا. اچھا، اس کیس کے مین گواہ بھی جو تھے وہ تھے جو ایک وہ کیلیبری فون والا ریڈلے تھا، اور دوسرا واجد ضیاء صاحب خود اور گواہ کے طور پہ پیش ہوئے ہیں. وہ 2 مہینے تک ان کی ایویڈنس چلتی رہی. وہ اس کی تو جتنے ثبوت اکٹھے کیے تھے، جو چیزیں تھیں وہ ریفرنس کا جو. مگر دیکھیں اب اپارٹمنٹ سے کیوں ہم آتے ہیں، جدون صاحب احتساب عدالت نے 107 سماعتیں کی، جبکہ سپریم کورٹ نے پاناما کیس میں 50 سے زائد سماعتیں کی، 150 گھنٹے گزارے، 280 کے قریب دن گزارے اس کیس پہ. 5 میں سے 3 ملزمان عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ میاں صاحب کے بیٹوں حسن اور حسین نواز جو ہیں ان کو مفرور قرار دے دیا گیا. اب جج محمد بشیر کے احتساب عدالت میں 16,000 صفحات پر مشتمل کیس میں
600 घंटे के दलाइल हैं सर ऑन रिकॉर्ड। दौरान समाअत मुल्जिमान के वकला नैब प्रोसिक्यूटर्स ने 18 विटनेसेस जो हैं उनको रिकॉर्ड किया, क्रॉस एग्जामिन किया। खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये लाखों घंटे, ये हजारों वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल ये काम, ये मैं समझने से कासिर हूं कि बुनियादी सवाल तो आज भी उधर खड़े हैं। नहीं, आपकी बात तो ठीक है, इतना टाइम भी जाया हुआ है और ये जितना अरबों रुपए पब्लिक एक्सचेकर है, लोगों के पैसे जो है टैक्स पेयर मनी जाया हुए। लेकिन इसमें देखें ना, अब जो लोग ये पैसे जाया करते हैं, जो बोंडे किस्म के केस बनाते हैं, उनको तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। वो तो रूल ऑफ लॉ के अंदर आते नहीं है, वो अबव द लॉ है। देखें ना, अब जो भी किसी प्राइम मिनिस्टर को आप देखें ना, पनामा कहां से शुरू हुआ, ये बेटे से तनख्वाह नहीं ली है। हम देखें मेरिट पे सिर्फ बात करते हैं विदाउट एनी पोलिटिकल वॉइस एफिलिएशन। अब किसी भी प्राइम मिनिस्टर पे अगर आप इस तरह का केस बनाएंगे, हुएवर सी है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो पीएमएलएन का हो, चाहे वो पीटीआई का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर आपने ये तय कर लिया जी इस बंदे को हमने हटाना है। आज मियां साहब जब बाहर आ रहे थे, मतीउल्लाह जान ने उनसे क्वेश्चन पूछा है कि जी ये आप, वो कहते हैं मैं तो नहीं चाहता, लेकिन ये अदले का बदला है, टिट फॉर टैट है। जो उन्होंने जिस तरह किया आज उनके साथ वो हो रहा है, वो करने वाला जो है वो एक ही, जो पीछे से मशीनरी है वो सारी एक ही है, वो सारी दुनिया को पता है। जो पीछे से सर मैं बुनियादी सवालात पे आ रही थी। इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट ने जो खबर अनअर्थ की थी, आज भी हम उसी स्टेज 1 पे आके गोल घूम के खड़े हो चुके हैं। आप देखें कि ये अपार्टमेंट्स, ये 4 अपार्टमेंट 16A 17A, ये किसकी मलकियत है हमें आज तक नहीं पता। ये ऑफशोर कंपनीज का बेनिफिशियल ओनर कौन है हमें आज तक नहीं पता। ये कैसे खरीदे गए हमें आज तक नहीं पता। ये पैसे इकट्ठे कैसे हुए, बैरून मुल्क मुंतकिल कैसे हुए हमें आज तक नहीं पता। ये मनी ट्रेल क्या थी हमें आज तक नहीं पता। सो इन दो चीजों को अलग अलग कर लें। एक मैनिपुलेशन है, बोंडा इस्तगासा है, और दूसरी तरफ लेजिट सवाल है जो आज भी अपनी जगह मौजूद है। लेकिन जब आपने किसी, अब वैसे तो अगर आप सवाल उठाएं वहां से, आप इस्लामाबाद के आप माशाल्लाह काफी अरसे से यहाँ पे रहती हैं, वाकफ हैं, तो वहां से ऊपर F5 से 6 से शुरू करें, नीचे तक चले जाएं F11 तक, तो एसेट बिहाइंड मीन का केस तो हर बंदे पे बन सकता है। वो बहुत एक्सेप्शनल केस होंगे जिनके, पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा जो है फेयर टैक्स, मेरे ख्याल में बहुत कम लोग होंगे जो फेयर टैक्स पे करते हैं, या सैलरी क्लास में जिस तरह आप लोगों की सैलरी जाती है। इसमें देखें ना, आप एक प्रोसिक्यूशन अगर केस बनाती है तो ये प्राइम रिस्पांसिबिलिटी है, तो इनिशियल बर्डन जो है डिस्चार्ज करे, वो प्रोसिक्यूशन का काम है। कम से कम इनकम डिटरमिन कर लेते ना, चले हम भी मान लेते कि फ्लैट की उस वक्त इतनी इनकम थी, या साहब उस वक्त उनकी इतनी इनकम नहीं थी तो उन्होंने इतनी इनकम से फ्लैट खरीदे, जिस तरह भी खरीदे, चाहे कंपनियों ने नेस्कोल ने खरीदी है, दूसरी कंपनी ने खरीदी है, या इनके शेयर थे। लेकिन एटलीस्ट जो बंदा केस बना रहा है उसका कम से कम प्राइमा फेशी बर्डन जो है पहले डिस्चार्ज करे जी। कि अब मिसाल के तौर पर मेरी या आपकी कोई किसी का हम तनख्वाह ले रहे हैं, तो पे स्लिप तो प्रोड्यूस करना उसका काम है कि ये इतनी तनख्वाह ले रहे हैं, इनके एसेट्स इतने हैं, बिहाइंड मीन के बच्चे इतने हाई स्कूल में पढ़ते हैं, इनके ट्रैवल जो है इतने हैं, तो इनकी तनख्वाह। मैंने तो कह दिया ना सर, ये